اسی طرح اپنے ماں باپ کو ٹائم دیا کریں اور کوالٹی ٹائم دیں، باقاعدہ اپنے جدول کے اندر، اپنے شیڈیول کے اندر اپنے ماں اور باپ کو ٹائم دینا اس میں شامل کریں۔ اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب اپنے والدین کے پاس آپ جا کر بیٹھے تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، یعنی ماں اور باپ کے سامنے آپ جا کر بیٹھے اور آپ واٹس ایپ پہ میسیجز چیک کر رہے ہوں تو یہ اچھا نہیں لگے گا، وہ سوچیں گے یہ آتا ہی نہیں ہے، جب آتا ہے تو موبائل کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس کا آپ کو بھی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ آپ جا کر بیٹھتے ہیں تو ماں کے سامنے بیٹھ کر موبائل پہ، یعنی آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ موبائل کو بالکل سائڈ پہ رکھیں اور اپنے والدین کے پاس بیٹھیں اور ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کو خوش کریں اور ان کے ساتھ ایسا ٹائم سپینڈ کریں کہ جو ان کو اچھا لگے، جس سے وہ خوش ہو جائیں کہ واقعی ہمارا بیٹا آج ہمارے ساتھ ہماری باتیں کرنے کے لیے، ہماری باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اچھا، باتیں سننے سے ایک بات یاد آئی ہے، جب والدین کی عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے نا، یہ قرآن پاک کے اندر یہ جو فرمایا نا، یہ بڑی فصاحت ہے اس جملے کے اندر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب بڑھاپے کی حالت میں تم انہیں پاؤ تو فرمایا کہ اس کے خاص، پھر وہاں فرمایا اف تک نہ کہو، ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ، پھر ان کو جھڑکو نہ، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں بندے کی نیچر چینج ہو جاتی ہے، بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، بندے کی عادت بدل جاتی ہے نا۔ یہ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ یہ سٹیجز ہیں نا، سٹیپس ہیں یہ، پہلے بندہ کمزور ہوتا ہے، پھر طاقتور ہوتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی عادت ایسی ہو جاتی ہے جیسے بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، وہ ویسی ضد کرنے لگ جاتے ہیں جیسے بچے ضد کرتے ہیں، وہ ویسے ہی ایک بات کو بار بار رپیٹ کریں گے جس طرح بچے رپیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کی بات توجہ سے سنی نہ جائے نا تو پھر وہ مائنڈ بھی کرتے ہیں، دیکھو میری بات ہی نہیں سن رہا۔ اچھا، اس میں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کو کئی دفعہ رپیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات انہوں نے آپ کو ایک کہانی سنا دی، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی دوبارہ اس کو رپیٹ کریں۔ اب یہ ریپیٹیشن کا ہمیں فیس کرنی ہے۔ بعض اوقات وہ خواب سنانے لگ جائیں کہ مجھے آج رات یہ خواب آئی ہے، کل رات یہ خواب آئی تھی۔ ہمارے لیے وہ باتیں بعض اوقات بالکل ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس میں بالکل انٹرسٹ فیل نہیں کرتے، لیکن ماں باپ کی دل جوئی کے لیے ان کی باتیں اچھا وہ اگر 10 دفعہ بھی سنا چکے ہیں نا تو انہیں یاد نہیں رہا کہ ہم نے یہ بات پہلے سنا لی ہے۔ ہم ان کے سامنے بیٹھیں، ان کی بات سنیں اور ویسے ہی اس کے اندر دلچسپی لیں اور کہیں اچھا یہ ہوا تھا۔ اچھا، وہ اپنی جوانی کی باتیں سنانے لگ جائیں گے، وہ اپنی بچپن کی باتیں سنانے لگ جائیں گے، جب ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت کی کہانیاں سنانے لگ جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کریں، ان کے سامنے بیٹھ کر اس انداز سے سنیں کہ جیسے آپ نے پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں وہ بات۔ یعنی یہ بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں سے ان کا دل بہل جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کا ٹائم ہم ان کے ساتھ سپینڈ کریں، یہ بھی والدین کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔